بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، یہ ہمارا 14 روزہ کورس کا تیسرا سبق ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آیا کہ اس سبق کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی اعتراضات و وساوس کے جوابات۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جو حضرات قادیانیوں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے یا جو ان کے درمیان میں رہتے ہیں، انہیں اس موضوع سے سب سے زیادہ کام پڑتا ہے، کیونکہ قادیانی حضرات یہی موضوعات ہیں ان کے، اجراء نبوت اور ختم نبوت اور خاتم النبیین اور خاتم النبیین، انہی چیزوں میں امت کو جو ہے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رات کا سبق ختم نبوت قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں حضرت مولانا سید ایوب قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا سبق ہوا۔ حضرت نے بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور پھر ایک کتاب کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب ایک عام کتاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے، PDF کی شکل میں بھی انشاءاللہ اس سبق کے بعد گروپ میں مہیا کرا دی جائے گی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سرسری طور پر ہی صحیح اس کتاب کا ابھی مطالعہ کر لیں، اور پھر بعد میں جب فرصت ملے کورس سے فراغت کے بعد تو اچھی طرح مطالعہ فرما لیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ قادیانیوں نے ختم نبوت اور ختم نبوت کے جو اجماعی معنی ہے اس کے اوپر کیا کیا اشکال اور کیا کیا اعتراضات اور وساوس پھیلائے ہیں، اس کا انشاءاللہ ابھی کے سبق میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ایوب ابرار الحق شاکر قاسمی صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ اس کا کافی شافی اور وافی جواب عنایت فرمائیں گے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تمام حضرات سے پھر یہی درخواست ہے کہ بادب بیٹھ جائیں، ممکن ہو اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو اپنی ویڈیو چالو رکھیں اور قلم اور کاپی لے کر نوٹ کرتے رہیں نکات کو، اور اپنا مائک بند رکھیں، درمیان میں مائک نہ چالو کریں، کوئی سوال آئے اسے نوٹ فرما لیں اور سبق کے اختتام پر اپنا سوال پیش فرمائیں۔ میں حضرت استاد محترم سے درخواست کروں گا کہ سبق شروع فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محترم و معزز علماء اکرام، عزیز ساتھیوں اور دوستو، الحمدللہ یہ ہماری اس پروگرام کی تیسری نشست ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی شبہات کے جوابات۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع سے متعلق اہم باتیں یہاں پر آ جائیں، کہ وقت ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے اور یہ موضوع بہت طویل ہے، اور اس کے ہر جزئیے پر اگر ہم بات کریں گے تو بہت زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جا پائیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں جس کا جو ہے ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنیادی اور اہم باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور قرآن مجید میں احادیث میں اس عقیدے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ عقیدہ اتنا نازک اور حساس ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے یا اس میں کوئی شک اور شبہ کیا جائے تو پھر آدمی کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جو یہ عقیدہ اتنا اہم رہا ہے کہ امت نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی۔ جب جب کسی شخص نے عقیدہ ختم نبوت کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو الحمدللہ امت کے جو ہے اہل حق علماء نے اور اس وقت کے سلاطین نے اس عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔
اب یہاں پر ہم جو ہے بات شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا اس سلسلے میں کیا طرز رہا ہے، اس سلسلے میں کیا قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک جو ہے جہاں ایمان سے متعلق مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، جہاں پر قیامت پر آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر جو ہے دیگر جو ہے جو بنیادی چیزیں ہیں، ضروریات دین ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عقیدہ وہ ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا۔ قرآن نے جہاں جہاں انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں جو ایمان لانے کا حکم ملا ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ملا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں یا ان پر وحی جو گزری ہے اس پر ایمان لانے کا قرآن نے ہمیں ذکر حکم ملتا ہے قرآن۔ لیکن اس کے علاوہ آئندہ کسی جو ہے نبی کے آنے کا، کسی رسول کے آنے کا کوئی ذکر قرآن پاک میں ہرگز ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہو یہ ہوا کہ جو قرآن ہمیں ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آپ کے بعد کسی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں۔ اگر آئندہ کسی قسم کی نبوت کی ضرورت ہوتی اور انبیاء اکرام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری رکھتا تو یہ لازماً ضروری تھا کہ جو ہے قرآن امت کو جو ہے اس بات کی طرف ہدایت کرتی کہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے انبیاء اکرام پر ایمان۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا ایمان لائے اس پر جو کچھ جو ہے نازل ہوا آپ کی طرف اور جو کچھ آپ سے پہلے جو نازل ہوا، تو ان پر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب هل تنصرون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ آپ دیکھیں گے قرآن جو ہے سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورہ نساء میں بھی یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر جو نازل کی ہے، اپنے رسول پر اور کتابوں پر جو نازل کی ہے آپ سے پہلے۔ تو معلوم کیا ہوا، ایسی بے انتہا آیات، بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اس پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، اور آپ سے پہلے جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آئندہ کسی وحی کے آنے کا ذکر، آئندہ کسی نبی کے آنے کا ذکر قرآن میں ہم کو ہرگز نہیں ملتا ہے۔ اس سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اچھا اسلوب جو ہے بتایا گیا وہ یہ کہ جو ہے قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے انبیاء اکرام سے متعلق، مثلا جو ہے قرآن میں جو ہے جو آیات آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان میں اگر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو آپ پہلے ہی انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور نبی بنا کر بھیجنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر تو نہ وہ خوف ہوگا نہ ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے تو جو ہے سنائے تم کو آیتیں، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی اختیار کرے تو نہ وہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ آیت، ان دو آیتوں میں بات ہم کو جو ہے آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام کو بھیجتے رہے گا۔ اور یہاں آپ غور کریں، فرمایا کہ اتینکم جو ہے رسول، تو یہ جو رسول کا جو ہے صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو ہے انبیاء اکرام آتے رہیں گے، کئی انبیاء اکرام آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے گا۔ یہاں پر کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ جو ہے اتنے انبیاء اکرام آئیں گے،
بلکہ فرمایا کہ جو ہے رسول کے جو ہے جملے کے ذریعے جو ہے صیغے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ذریعے فرمایا کہ جو بہت سے انبیاء کرام ہیں. یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو بھی قرآن نے سورہ حدید میں ذکر فرمایا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. اب یہاں پر آگے فرمایا کہ جو ہے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. فرمایا کہ جو ہے اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جو ہے پھر کوئی ان میں راہ پر جو ہے رہے اور جو ہے جو ان میں نافرمانی کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پھر بھیجے ان کے قدموں میں جو ہے ان کے اپنے رسولوں کو. یعنی جو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو جمع کا صیغہ یعنی حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بعد ان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رسول کے آنے کا ذکر فرمایا. یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقع پر فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. فرمایا کہ اور بے شک ہم نے جو ہے موسیٰ کو جو ہے کتاب اور پے در پہ ان کے پیچھے جو ہے رسول بھیجے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے تمام آیتیں جو میں نے ابھی یہاں پر نقل کی ہیں ان تمام میں رسول کے ذریعے جمع کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کئی رسول آئیں گے ان کے پیچھے پے در پہ رسول آتے رہیں گے. اس کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا. اب ایک جو ہے معاملہ عجیب پیش آیا وہ یہ کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو قرآن کا طرز ہے کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آئے ان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو وہاں رسول کے ذریعے ذکر فرمایا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس یقین کرنے والے جو ہے اس پر جو تم پر جو ہے تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد اس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا. یہاں پر اب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو پہلے آپ کے جو ہے انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر فرمایا تھا یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میرے بعد صرف ایک رسول آئیں گے اور وہ کون ہوں گے ان کا نام بھی بتا دیا گیا احمد ہوں گے. یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہاں پر بشارت دی گئی اور خود جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں صاف طور پر اعلان فرمایا کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی جس نبی کی وہ نبی تشریف لا چکے ہیں اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. یہاں بنیادی طور پہ جو قرآن نے خاکہ بیان فرمایا ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ نبوت کا سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل فرما دیا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہم اس آیت کے اوپر جہاں جس آیت کے ذریعے پوری امت آج تک متفقہ طور پر جو ہے ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرتے آئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کے بارے میں اسی آیت سے متعلق قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مطلب میں تحریف کرتے ہیں. حالانکہ ہم آگے جب ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو خود ان کی حقیقت کھل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو ہے اس آیت ہی کو انہوں نے جو ہے ختم نبوت کے انکار کی جو وجہ بنائی. کہا کہ جو ہے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو ہے اس کو ہم پہلے تھوڑا سا اس کا شان نزول وغیرہ سمجھتے ہیں کہ آیت ہے کیا ہے. فرمایا کہ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما کان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور جو ہے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو نبوت کا شروع فرمایا تھا وہ آپ پر مکمل فرما دیا ہے. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو اور بھی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے بات سمجھنا. وہ یہ کہ جو ہے معاملہ یہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ
بنا دیے تھے، جس میں نتیجے دین میں ایک اضافہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے خلاف میں جو ہے حکم دیا اور فرمایا کہ جو ہے یہ غلط خبری جو ہے عمل ہے جو یقیناً جو ہے بدلنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسرا عملی طور پر جو ہے نسبت کر کے، یعنی پورا ان کی طرف نسبت کر کے پکارو، کیونکہ یہ جو ہے یہ پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں، یعنی یہ معاملہ کہ جو ہے جو باپ ہے اس کو اسی کے نام سے پکارو۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید ان کو جو ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بن کر تشریف لائے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا وحی کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس پر جو ہے پورے مسلمان حضرت زید کو محمد بن جو ہے وہ جو ہے زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے جو ہے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ خبی عمل جو ہے عملی طور پر جو ہے ان کی وراثت کا معاملہ، حلال و حرام کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کی جو ہے جو بیوی تھی ان کو جب انہوں نے طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، اور جس میں جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ جو ہے جب یہ معاملہ پیش آیا تو مشرکین کو موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے شرارتن کے بات کہنی شروع کی کہ دیکھو محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کوئی تم میں مردوں میں سے کوئی بیٹے ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب بیٹے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی جو ہے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا معاملہ جو تم جو ہے الزام لگا رہے ہو وہ کیسے جو ہے درست ہے؟ تو یہاں اب بیٹے نہیں ہیں تو آپ جو ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باخیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے۔ تو قرآن نے جس جو ہے بلاغت کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا کہ جو ہے ابا احدم من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یعنی جو ہے وہ بیٹے جنہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، وہ جو ہے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغ سے پہلے ہی ان کو جو ہے اللہ اپنے پاس بلا لیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ رجالکم جو ہے وہ جو ہے اس عمر کو ہی نہیں پہنچے تھے جس میں جو ہے ان کو رجل کہا جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بیوی کیسے ہوگی اور ان کے جو ہے بیوی کی کو جب چھوڑا جائے گا تو ان سے نکاح کیسے ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جواب دیا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کی طرف سے پھر یہ سوال آیا، اگر مان لو کہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا ہے تو کیا ضروری تھا کہ جو ہے نکاح کیا جائے؟ بس یہ بات بتا دی جاتی کافی تھا، نکاح کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ضروری تھا؟ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، ولاکن رسول اللہ، یہ جو ہے اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر کے بتلائیں امت کو، اور اگر یہ نہیں بتائیں گے تو پھر جو ہے عملی طور پر جو ہے لوگوں میں جو ہے بگاڑ جو آیا ہے وہ کیسے ختم ہوگا، اس کو جو ہے اس آیت کی حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اور پھر تیسری بنیادی بات یہ تھی کہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کہ خود اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل قبیح کو جو ہے دور نہیں کریں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ عمل جو قبیح جو ہے رواج پا چکا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے آئندہ قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہاں پر جو ہے خاتم النبیین کے ذریعے اعلان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ عمل کو جو ہے امت میں ختم کروایا۔ یہ جو ہے بنیادی طور پر اس آیت کا شان نزول ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نبوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم جو ہے آپ یہ جو آیت ہے خاتم النبیین کی، اس آیت کی تفسیر کون کرے گا؟ جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے اور کسی لفظ کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جو ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے وہ اس کی تشریح کریں گے کہ جو ہے اس کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی۔ حضرت ثوبان کی جو روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی اب بعدی، یعنی فرمایا کہ جو ہے خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے، فرمایا لا نبی اب بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے۔
تو اسے صاف معلوم ہوا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد خاتم النبیین کے معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بالکل صاف اور واضح جو ہے یہاں پر پیغام دیا گیا۔ اب تیسری بنیادی بات کیا ہے، کیا اس آیت کی تفسیر جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جن کلام کو نازل فرمایا وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے لیے جو ہے قرآن نازل ہوا، وہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں مختصر جو ہے ان کے بارے میں جو ہے صحابہ کرام کی ایک تفسیر یہاں پر نقل کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے خاتم النبیین کی تفسیر میں فرمایا ان قتادہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرهم، فرمایا کہ جو ہے قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ جو ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اس کے معنی ہے خاتم کے معنی آخری نبی، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو ہے در منصور میں جو ہے نقل کی ہے، وہ عن الحسن فی قولی و خاتم النبیین قال ختم اللہ النبیین ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر جو ہے من بعث، فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان میں سب سے آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر جو ہے احادیث جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے تفسیر یہاں پر ہم کو ملتی ہے، جس میں صاف معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں ہے، اور اس آیت سے جو ہے صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہے۔ اب یہاں قادیانیوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اس پر ہم آتے ہیں، تو سب سے بنیادی بات جو قادیانیوں کی طرف سے جو بات جو ہے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے خاتم النبیین کی وضاحت کے بعد اب جو بنیادی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس آیت میں جو ہے خاتم کے معنی افضل کے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے خاتم تا کے فتح کے ساتھ کے معنی ختم کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے اس میں فاعل نہیں ہے کیونکہ فتح کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے معنی افضل کے ہوں گے۔ اس کا جواب جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عربی زبان کے جملے محقق میں سے جو ہے ایک نے بھی جو ہے اس کو یہاں پر افضل کے معنی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تفسیر جو ہے قرآن نے یہاں پر جو بیان فرمائی، احادیث کی میں نے جو بیان فرمائی، اس کے بعد اہل لغت وغیرہ ہر ایک میں اگر ہم دیکھیں گے تو کسی نے بھی جو ہے اس آیت کی تفسیر میں افضل کا معنی نہیں کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے جب افضل کے معنی نہیں کیا تو قادیانیوں کی طرف سے اپنے سے شرارت انہوں نے کی ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی خاتم کے معنی جو ہے مہر کے ہیں، اور مہر کی بنیاد کے پر یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر دے دی ہے۔ اب جو ہے جو بھی شخص یہ جو ہے اب نبی بنے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا کر آئے گا، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر عطا کی ہے، اور جو اب جو ہے نبی آئیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا کر آئیں گے، ورنہ جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل جو ہے ایک باطل عقیدہ اور باطل جو ہے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ یہ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی جو کتاب ختم نبوت کامل ہے اس میں انہوں نے باضابطہ چیلنج کیا، اور قادیانی کی ذریت سے جو ہے چیلنج کیا کہ تم جو ہے اپنی پوری طاقت اور پورے لوگوں کو جمع کر لو، اور جو تم نے جو ہے معنی خاتم النبیین کے کیے ہیں کہ اب جو ہے مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، جو کوئی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مہر لگا کر اسے آنا پڑے گا۔ یہ جو معنی تم نے کیے ہیں تم جو ہے قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ جو ہے ایسا معنی کسی بھی جو ہے مفسر نے، کسی بھی صحابی سے، کسی بھی جو ہے اہل لغت سے جو ہے تم یہ بات ہرگز قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے چیلنج کیا گیا کہ تم نے جو معنی کیا ہے وہ جو ہے معنی تم قیامت تک ثابت کر کے بتا دو، جو ہے تمہیں جو ہے منہ مانگی انعام جو ہے دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے بات بنیادی طور پر سمجھیں کیوں یہ غلط ہے، کیوں جو ہے اس کا وہ جو ہے ابطال کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل محاور عرب کے خلاف ہے، ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے خاتم القوم کے معنی کیا ہوں گے کہ جو ہے جس کو جو ہے خاتم القوم کہا جائے گا وہ اب جو ہے مہر لگاتا پھرے گا، اور جو ہے اس کے نتیجے میں جو قومیں بنتے آ جائیں گی۔ اسی طرح خاتم المہاجرین کے معنی یہ ہوں کہ جو ہے انہیں مہر دی گئی کہ جو ہے وہ اب آئندہ جو ہے مہاجرین کو بناتے پھریں۔ یہ بالکل ایک جو ہے باطل قسم کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خود مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کے جو معنی کیے ہیں
وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کی کتاب ہے اظہار اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 421 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے معنی کیا، اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ معنی مرزا غلام احمد قادیانی کے ہے، کہتا ہے کہ اور ختم کرنے والا نبیوں کا، خاتم النبیین کے معنی کیا ہے، اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ ازال اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 421 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں مختلف مقامات پر لفظ خاتم کے جو معنی کیے ہیں، جمع کیے ہیں، جو وہ کہا ہے، وہ جمع کی طرف مضاف کیا ہے، جو ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ میرے ساتھ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، یہ الفاظ اسی کے ہیں، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں جو ہے کوئی اور لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے اتنی صاف طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر سے خود اس کے عقیدے اور اس کی ساری باطل جو ہے تحریفات کا جو ہے رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ یہ کتاب ہے اس کی تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 400 جو ہے 79 479 صفحہ نمبر ہے۔ اس میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو ہے میرے سے پہلے ایک لڑکی نکلی اور اس کے بعد میں نکلا، اور اپنے والدین کے لیے جو ہے میں آخری لڑکا ہوں، میں خاتم الاولاد ہوں، اور اس کے بعد ہمارے والدین کے پاس کوئی لڑکا نہیں ہوا، کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اگر یہ معنی مرزا غلام احمد قادیانی کے یہاں پر ہم لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ مرزا کے جو ہے باپ اور بھائی جو ہے مرزا کے والدین کے پاس جو ہے جو آخری اولاد ہوئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا چھوڑا ہوا وہ شوشہ اور تحریف جو خاتم النبیین کے معنی میں اس نے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر دے دی گئی ہے، اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا کر آئے گا۔ تو اب آپ غور کریے، نعوذ باللہ کیسی جو ہے خرافات کی بات ہوگی کہ اب گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے گھرانے میں جو اولاد ہوگی وہ مرزا کا ٹھپا لگا کر آئے گی، نہ کہ اس کے باپ کا ٹھپا لگا کر آئے گی۔ ایک بالکل بچکانہ قسم کا مذاق ہے یہ، جو ہے ایک چھچورے کی طرف سے کھڑا کیا ہوا ایک ایسا مذاق ہے جس پر جو ہے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی زبانی کیسی باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دی۔ پھر قادیانیوں کا ایک موقف بھی یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کوئی نبی نہیں بنا۔ خود مرزا نے اس بات کو حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406 میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کوئی نبی نہیں بنا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ مہر کا فائدہ کیا ہے جس سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے؟ اور پھر جو ہے اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی، اور یہ بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو ہے اس امت میں میرے علاوہ کوئی جو ہے اس بات کے لیے جو ہے وہ اس کو کوئی کسی کو جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب نہیں عطا کیا گیا کہ جو ہے اس کو وحی الہی نازل ہو، امور غیبیہ اس پر ظاہر ہو، گویا کہ جو ہے صرف اور صرف ایک جو ہے دروازہ کھولا گیا اور وہ میں ہوں، مجھے جو ہے صرف بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالی رسول بنا کر۔ ایک بالکل بچکانہ قسم کی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہے۔ دوسری بنیادی بات، خاتم النبیین کے معنی اگر نبیوں کی مہر لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بننے مراد لیے جائیں تو آئندہ نبیوں کے لیے خاتم ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے لیے خاتم نہیں ہوں گے، یعنی گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے لیے اب خاتم النبیین نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جو ہے آئندہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آئندہ کے لیے اگر یہ بات مانی جائے تو سب سے بنیادی بات یہ ہونا چاہیے، اور آئندہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آئندہ کے لیے جب ہو رہے ہیں اور صرف ایک کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر عطا کی گئی کہ آپ آئندہ آنے والے نبیوں کو مہر لگاتے جائیں، لیکن صرف ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جس کو جو ہے مہر لگانا مقصود تھا، تو آپ خاتم النبیین کیوں ہوں گے؟ خاتم النبی ہوں گے، یعنی ایک نبی کے جو ہے آپ کے اوپر مہر لگانے والے ہوں گے، نبیین کے نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل سراسر جو ہے قرآن اور جو ہے قرآن کے منشے کے بالکل خلاف بات جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہے، کیونکہ جو ہے مرزا نے صاف طور پر حقیقت الوحی میں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 70 میں صاف طور پر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے صرف اکیلا جو ہے اس کو نبی بنایا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری بنیادی بات، اگر یہی معنی اگر ہم مراد لے رہے ہیں تو پھر جو ہے خود مرزا قادیانی کی تحریر سے یہ بات باطل ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو ہے وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامل اتباع کے نتیجے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کے نتیجے میں مجھے نبی بنایا۔
اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اتباع کے نتیجے میں تجھے جو ہے نبی بنایا، تو پھر یہ جو تحریر ہے مرزا کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے جو ہے نبوت عطا کر دی گئی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 70 پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماں کے پیٹ میں ہی یہ نعمت یعنی جو ہے نبوت کی نعمت عطا کر دی تھی۔ اب بات کیا ہوئی کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے نتیجے میں نبوت ملتی ہے، اور میں نے کامل اتباع کی اس لیے مجھے نبوت ملی، اور جس کے نتیجے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مہر لگی تو میں نبی بنا، تو یہاں پر تو جو ہے مرزا کہہ رہا ہے کہ جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکم مادر میں ہی نبی بنا دیا۔ اب وہ مہر کا کام ہی کیا رہا؟ مہر استعمال ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو ہے کامل اتباع سے پہلے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبی بنا دیا، تو پھر وہ بات جو ہے بالکل بے بنیاد اور بے وجہ۔ آپ جتنی باتیں قادیانیوں کے آپ جو ہے جتنی باتیں ہوں گی بس پوری ایسی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر دیکھیں جو ہے جو بحث اور مباحثہ قادیانی کرتے ہیں، جب بھی ہم نے ان سے بات کی، جب بھی اس موضوع پہ ان سے بات کی گئی، تو وہ اجرائے نبوت پر بحث کرتے چلے جاتے، اجرائے نبوت پر بحث کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اجرائے نبوت پر بحث کرنا ان کے لیے کسی بھی طریقے درست نہیں ہے۔ وہ آگے میں جو ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو تواتر کے درجے میں ہم کو ملتی ہے، جس کو جو ہے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں تقریباً 200 احادیث کو جمع کیا۔ بعض جو ہے اکابرین نے کہا کہ جو ہے اگر اس دور میں ہم اور محنت کریں تو اور بھی احادیث میں جمع کی جا سکتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے ختم نبوت کا یہ تواتر کے درجوں میں ہونے کے نتیجے میں جو ہے ہم پر جو ہے ضروریات دین میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنی صاف اور واضح جو ہے احادیث ہم کو ملتی ہیں، جیسے جو ہے حضرت بخاری شریف کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے نبوت کا قصر بنایا، اور بڑا خوبصورت اور بڑا جو ہے بہترین جو ہے قصر ہے، محل ہے، جس کے لوگ جو ہے گرد آ کر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آشاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے لیکن دیکھا کہ ایک جگہ ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، فرمایا انا اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنی صاف احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ایک حصی مثال کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بات جو ہے اہل علم جانتے ہیں کہ جو ہے محسوسات میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت کی ہے، اور میں آخر میں فرمایا کہ جو ہے مجھے تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والے حالات جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور پر فرما دی تھی کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے آئیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، اب وہ کبھی ذلی کے طور پر، کبھی بروزی کے طور پر، کبھی کسی طریقے سے دھوکہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کھول کر بیان فرما دیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موقع پر جب غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ جو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر جا رہے تھے، اور حضرت علی کو جو ہے رنج ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،
اے علی تمہاری مثال میرے پاس ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون کی تھی، مگر یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون کی جو مثال ہے، حضرت ہارون کوئی مستقل نبی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون کو نبی بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری مثال تمہارے پاس ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر اتنی بات کافی تھی، کیونکہ وہاں پر مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ حضرت علی کو تسلی دی جائے اور ان کی مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو ہے یہ بعد میں آنے والے نالائق جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے گمراہ کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فل اسٹاپ لگا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے تم بھی نبی نہیں، اور بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی جو ہے نبوت کا سلسلہ باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پچھلے امتوں میں جو ہے بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے جب جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے کسی نبی کو بھیج دیتا تھا اور وہ جو ہے ان کی قیادت کرتے تھے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن خلفاء ہوں گے، یہ بات آپ نے فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے صاف طور پر جو ہے وہ حدیث بھی سنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میری امت میں جھوٹے اور کذاب لوگ آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اتنی صاف احادیث ملنے کے باوجود اگر کوئی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو بالکل جو ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب جو کوئی جو ہے امت کو دھوکہ دے گا وہ بالکل واضح طور پر جو ہے جھوٹا کذاب ہوگا، حقیقت میں اس کا نبوت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں ہے، ہر قسم کی نبوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دی۔ اب جو ہے جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہاں پر جو ہے بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور قرآن پاک سے اور اجماع امت سے بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نبوت جو ہے ختم فرما دی ہے۔ اب بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے قادیانیوں کو اگر پکڑنا ہے اور ان کی جو شرارت سے لوگوں کو واقف کرانا ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ اگر ہم قادیانیوں سے اجرائے نبوت پر بحث کریں گے اور کہیں گے بھئی آؤ بات کرنا ہے تو اجرائے نبوت پر بات کریں، تو وہ نالائق جو ہے قرآن کی آیت کے تحت تحریف کرتے ہوئے اپنی منمانی تشریحات کرتے ہوئے، کیونکہ 100 سال سے یہ بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور علماء اکرام کو جو ہے وہ جو ہے اور ایک مناظرانہ انداز میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس بحث کرنے کے لیے الٹے سوالات اور جو ہے لوگوں کو جو ہے بہکانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ ہم بات کریں گے تو یہ بات کریں کہ بات بالکل واضح بھی ہے، وہ یہ کہ جو ہے پوری امت مل کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے آخر میں نبی جو ہے جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تنازع کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آخری نبی کون؟ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بحث یہ ہونی چاہیے کہ آخری نبی کون ہے۔ تو اب یہ دعویٰ جو ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی دلیل لے آؤ، قرآن سے بتاؤ، احادیث سے بتاؤ، اجماع امت سے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ جو ہے آخری نبی کا مطلب جو ہے جو تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی بنایا ہے، تو اس کی دلیل تمہیں لانا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کو جو ہے تم لا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے قادیانیوں کی طرف سے دوسری جو شرارت ہوتی ہے، جتنی آیات جو ہے اور احادیث وغیرہ ختم نبوت کے جو ہے انکار کرنے کے لیے یا تحریفات کرنے کے لیے جو ہے وہ جو لوگ ثابت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبی آئیں گے، گویا نبیوں کا ایک جو ہے پارٹ کھول دیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں گے جب وہ بات کریں گے، جب جو ہے وہ اجرائے نبوت پر بحث کریں گے تو اس قدر جو ہے بحث کی جائے گی، ایسے لمبی لمبی جو ہے باتیں کی جائے گی جس کے نتیجے میں جو ہے معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اجرائے نبوت کے سلسلے میں جو ہے مسلسل جو ہے کہیں گے کہ بھئی جو ہے
آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں گے یا جو ہے احادیث کو جو ہے دیکھیں گے یا جو ہے دیگر آپ ان کے جو ہے جو باتیں ہوں گی اسے سے میری بات ہوئی تو کہتا تھا کہ جو ہے بھائی آپ لوگ جو ہے ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو ہے صراط مستقیم جو ہے کیا ہے، وہ صراط مستقیم منعم علیہ لوگوں کا جو ہے راستہ ہے۔ اب منعم علیہ لوگوں کا ذکر قرآن نے جو ہے دوسری جگہ پر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو تم جو ہے ہمیشہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ نبیوں کو بھیج، صدیقوں کو بھیج، اور شہداء کو بھیج، صالحین کو بھیج، اور تاکہ جو ہے ہم ان کے راستے پر چل سکے۔ یہ جو ہے اس نے کہا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو ہے تم روزانہ جو ہے ہر رکعت میں ہر نماز میں درود پاک پڑھتے ہو، اور درود ابراہیم میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس میں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے جیسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہے ابراہیم پر نازل فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر سب سے بڑا انعام کیا فرمایا؟ تو ان کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ ان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو دراصل ہم درود پاک جب پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جیسے ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آپ نبیوں کو بھیجتے تھے، ایسے ہی ہماری امت میں آپ نبیوں کو بھیجے۔ کہ جو ہے اللہ سے ہم بار بار یہی دعا کر رہے ہیں۔ میں قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ یہ روز دعا کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ انبیاء کرام کو بھیج، جیسے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو نام ہے ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا تھا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما۔ اور سب سے بڑا انعام کیا تھا کہ انبیاء کرام کثرت سے ہے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ذریت میں آئے، تو وہی دعا ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو بات بول رہے ہیں اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اس سے زیادہ انبیاء کرام آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں فضیلت بخشی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سے زیادہ انبیاء کرام آنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس نالائق قسم کا نبی جو ہے تم لائے ہو، اور اس کے بعد تم نے جو ہے سلسلہ نبوت کو بند فرما دیا۔ تو کیا معاملہ ہے کہ جتنی بحث کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ نبوت کو جاری کہہ رہے ہو، لیکن جاری ہونے کے بعد جیسے ہی جاری ہوتی ہے وہ صرف ایک کو لا کر جو ہے مرزا قادیانی کو لا کر جو ہے اس کو بٹھا دیتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر جاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات صاف صاف یہ کرو کہ آخری نبی کون ہے، اور جو ہے اس پر جو ہے دلائل لاؤ۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے، اب یہاں یہ بات بھی جو ہے بہت اچھی طرح سمجھ لیں آپ، کی بنیادی بات ہے یہاں اس موضوع کی بہت بنیادی بات ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، ہم دو قسم کرتے ہیں انبیاء کرام میں، ایک نبی ہوتا ہے اور دوسرا رسول ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ عام ہے، رسول خاص ہے، کہ نبی جو ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے انہیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ جو ہے جو انبیاء کرام ہیں دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے جتنے ہیں وہ سارے کے نبی تو ہیں، لیکن ہر ایک رسول نہیں ہے، اور رسول جو ہے صرف 315 یا 313 جو ہے رسول آئے ہیں، اور اس بات کو خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی نے مانا ہے۔ اب بنیادی بات جو بحث کا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے یہ جو ہم نبی اور رسول کے اندر فرق کرتے ہیں غلط ہے، بلکہ اس نے ایک نیا طریقہ بتایا۔ وہ کیا؟ وہ کہا کہ جو ہے نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تشریعی نبوت ہے، یعنی جس کو حقیقی نبوت بھی کہتا ہے۔ نمبر 2 غیر تشریعی نبوت ہے، اور نمبر 3 ذلی نبوت ہے، یعنی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے تھے ان میں 2 قسم کی نبوت تھی، ایک تشریعی یعنی جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت دی تھی، اور دوسرا غیر تشریعی جو ہے پچھلے انبیاء کرام جنہیں اللہ نے شریعت دی تھی وہ ان کی شریعت کے مطابق چلتے تھے۔ اب تیسری نبوت آئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب وہ ہے ذلی نبوت، جس کا جو ہے وہ اس کا ذکر کہتے ہیں کہ قادیانی کے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ بالکل صاف طور پر وہ کہتا ہے تشریع اور غیر تشریع نبیوں کی تعداد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ذلی نبوت کا دروازہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالی نے کھلا رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ ذلی نبوت صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو ملی ہے۔ اس کی جو ہے کلمۃ الفصل کے جو کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے
مرزا بشیر کی، اس میں صفحہ نمبر 112 پر اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ چونکہ خاص ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اب تک اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس وقت تک تو جو ہے دو خاص نبی آتے تھے، ایک تشریع آتے تھے، ایک غیر تشریع آتے تھے۔ اب چونکہ جو ہے نبوت کا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کر فرمایا ہے، وہ ذلی نبوت کا۔ تو اب قادیانی جب بھی کوئی دلیل پیش کریں گے اپنے جو ہے حق ہونے کے لیے، تو وہ خاص دلیل دیں گے، نہ کہ عام دلیل دیں گے۔ بالکل صاف بات ہے کہ جب دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے، گویا کہ جو ہے وہ پہلے واضح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک جو نبوت بند کی ہے وہ تشریعی نبوت بند کی ہے، اور جو ہے غیر تشریعی نبوت بند کی ہے، اب صرف ذلی نبوت جاری ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ اس بات کا حوالہ دے، اور وہ جو ہے وہ دلیل دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی جو ہے نبوتوں کو بند کیا ہے، اور قرآن سے جو ہے اس کو ثابت کرے۔ اور پھر دوسرا جو ہے اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اب صرف ذلی نبوت جاری ہے، کس کا جو حوالہ پیش کرے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی جب بھی بات کریں گے تو دعویٰ جو ہے خاص کرتے ہیں، لیکن دلیل جب پیش کرنے کی بات آتی ہے تو بالکل عام دلیل، یعنی جو ہے وہ نبوت کے جاری ہونے کے لیے جو ہے کبھی خط جو ہے خاتم النبیین کے معنی بدل رہے ہیں، کبھی فلاں آیت کے معنی بدل رہے ہیں، کبھی احادیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ تو بالکل یہ پوائنٹ ہمیں پکڑ لینا ہے کہ تمہارا دعویٰ خاص ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے اب جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی ہے وہ خاص نظر ہے، تو پھر تمہیں جو ہے دلیل بھی خاص دینی چاہیے، عام دلیل تمہاری ہرگز نہیں چلے گی۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہوگی اگر تم دعویٰ خاص کرتے ہو اور دلیل عام دیتے ہو، تو بالکل جو ہے تمہاری بات ہرگز تمہاری بات نہیں چلے گی۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دی ہے، وہ بالکل بات واضح ہے کہ آپ آخری نبی، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ مرزا کیا کہہ رہا ہے، میں جو ہے ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے جس میں بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللہ بینا، میں وہ آخری ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، خدا ایک ہے۔ اس کی جو ہے کتاب ہے کشتی نوح، جو ہے روحانی خزائل جلد 19 صفحہ نمبر 16 اور 15 اور 16 میں جو ہے کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہے، اگرچہ بظاہر دو نظر آئیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ گویا کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہاں دعویٰ جو ہے کہ صدر گھنونا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں آپ کی اتباع کے نتیجے میں نبی بنایا گیا ہوں، میں آپ کی جو ہے آپ کی کامل اتباع کے نتیجے مجھے نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ یعنی خادم، غلام، میں آپ کا کمتر، آپ کا جو ہے آپ کا غلام ہوں، میں بالکل جو ہے اپنے آپ کو بٹھا ہوا جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمتر آدمی بتاتا ہے، لیکن جو ہے پھر آ کر جو ہے خود سیدنا محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک موقع پر ایسی قادیانی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ کہا کہ ہم ذلی نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ذل کے معنی کیا ہے؟ جب اصل موجود ہو تو جو ہے سائے کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسری بات جو ہے یہاں دعویٰ تمہارا ذل ہونے کا ہے، کمتر نبی کی اتباع کے نتیجے میں کچھ ہمیں مل گیا، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن آگے ذرا دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کی باتوں کو، جہاں پر وہ کہتا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے ہیں، کہتا ہے کہ جو ہے محمد ہی اتر آئے ہیں، جو ہے کیا ہے وہ شعر جو ہے قاضی یار کا کہ جو ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں، وہ آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جسے اکمل وہ جا کر دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو ہے کس قدر جرأت اور کس قدر جو ہے یہ شرارت کی بات ہے، ایک طرف خادم ہونے کا دعویٰ، ایک طرف نبی کی اتباع کے نتیجے میں نبوت ملنے کا دعویٰ، اور دوسری طرف جو ہے حقیقی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ہونے کا دعویٰ، اللہ کے نبی سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ یہ جو ہے اصل شرارت ہے قادیانیوں کی، کہ دھوکہ یہ جو ہے لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ ہم تو بس ایسے جو ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کے نتیجے میں آ گئے، لیکن پھر دعویٰ جو ہے جا کر جو ہے پہلے غلام ہونے کا دعویٰ، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بادشاہی کو ہٹا کر جو ہے اس منصب کے جو ہے پر فائز ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر جو ہے کہتا ہے کہ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ یہ ہے اس کی شرارت جو ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کس قدر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ فرمایا کہتا ہے کہ جو ہے اب اس کے کئی جو ہے حوالے ہمارے پاس ہے، لیکن موقع جو ہے ابھی
وقت چونکہ کم ہے بالکل اس لیے میں جو آگے بڑھتا ہوں، اور بنیادی طور پر جو بنیادی باتیں ہیں اس سلسلے میں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک جو ہے معیار نبوت کیا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی قادیانی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قادیانیوں کو جو ہے ان کا اصلی چہرہ بتائیں۔ وہ اصلی چہرہ کیا ہے کہ جو ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب واقعہ پیش آیا اور قیصر روم کے پاس جو ہے جب معاملہ گیا، تو اس نے جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جو ہے اس کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ جو ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بخاری شریف میں جو ہے یہ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں کے جو ہے اچھے خاندان، سب میں اچھے خاندان کی جو ہے وہ ان کا تعلق ہے۔ تو قیصر روم نے اس پر جو ہے یوں تبصرہ کیا کہ انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی مجھے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام کا معیار ہے کہ وہ تمام انبیاء اکرام جو آئے ہیں وہ عالی نسب ہے، لیکن مرزا خود کیونکہ کنجر تھا اور نالائق قسم کا آدمی تھا تو اس لیے جو ہے اس نے نبوت کے جو معیار کو کیسے گھٹایا۔ آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب، اس کی جو ہے کتاب جو ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 280 میں کہتا ہے ایک شخص جو قوم کا جو ہے بھنگی ہے، اللہ اکبر، اور ایک گاؤں کے جو ہے شریف مسلمانوں کے جو ہے 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے، دو وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے، ان کے پاخانوں کی نجاست جو ہے اٹھاتا ہے، اور ایک دو دفعہ اس نے چوری بھی کی اور چوری میں پکڑا بھی کیا، چند دفعہ زنا بھی کیا اور گرفتار ہو کر اس کے رسوائی بھی ہو چکی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو ہے چند سالوں کے وہ جیل بھی جا کر آ چکا ہے، اور ایسا بھی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ جو ہے یہ کاموں کے نتیجے میں جو ہے جوتے بھی اس کو پڑے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں نانیاں ایسی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب یہ وہ کھاتے ہیں کاموں سے تائب ہو کر جب مسلمان ہو جائے اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل کرے تو شاید اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا دے۔ یہ ہے معیار قادیانی نالائق کا کہ جو قوم کا بالکل ذلیل اور گھٹیا آدمی، چور، زناکار اور اس قسم کا آدمی ہوگا، وہ آدمی اس کے پاس نبی بن سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ جو امکان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی بنا دے، تو یہ جب تمہارے پاس امکان ہے تو پھر جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی جو ہے شرارت کا۔ یہ اس کی کتاب تریاق القلوب صفحہ روحانی خزائن جو ہے جلد 15 ہے، اور صفحہ نمبر 380 میں یہ بات جو ہے یہ کہتا ہے کہ معیار نبوت ان کے پاس یہ ہے۔ کتنا گھٹیا جو ہے اس نے معیار بنایا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا وہ انبیاء کرام قوم کے اعلیٰ ترین لوگ، اور جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عالی مقام عطا فرمایا، ہر اعتبار سے اللہ نے جو ہے ان کو بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ قادیانیت جو ہے لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتی ہے، کبھی ذلی کا جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بروزی کا جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ تشریعی اور غیر تشریعی نبی اور نبوت کا دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امکان نبوت کی جو ہے بحث جو کر رہے ہیں، امکان کیا کہہ رہا ہے کہ امکان جو ہے نبوت کی امکان کی بحث اگر تم کر رہے ہو تو امکان میں تو تمہارا تو یہ بھی معاملہ ہے کہ اتنا گندا آدمی جو ہے نبی بنایا جا سکتا ہے، تو کیا تم جو ہے اس اعتبار سے اس کو مانتے ہو؟ تو بالکل صاف بات معلوم ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ضروریت جو ہے لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ حقیقت میں کوئی جو ہے آپ دیکھیں گے نہ قرآن اس کی بات کی جو ہے ان کے پاس تائید کرتا ہے، نہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے، نہ جو ہے امت کا کوئی ایک طبقہ اس کی تائید کرتا ہے، بلکہ یہ عقید ختم نبوت امت کا اجتماعی اور جو ہے اجماعی جو ہے متفقہ طور پر جو ہے بالکل واضح عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ امت میں سب سے پہلا جو اجماع جو ہوا ہے وہ عقید ختم نبوت ہی پر ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب معاملہ پیش آیا مسیلمہ کذاب کی نبوت کا، تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام نے متفقہ طور پر جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب کو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے متفقہ طور پر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ ہے بنیادی طور پر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عمل، جب جو ہے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری جو ہے صحابہ کرام کی جماعت نے متفقہ طور پر اس کے خلاف جو ہے جہاد کیا، اور ان میں سے جو ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہے صحابہ کرام نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہاں پر
ان میں سے جو ہے جب معاملہ پیش آیا مانعین زکوٰۃ کا، تو مانعین زکوٰۃ کے وقت پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا اختلاف کیا کہ جو ہے ابھی ہم کو اس معاملے میں پڑھنے سے زیادہ جو ہے بڑے اہم مسائل ہے، حالانکہ جو ہے پھر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو واضح فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں ہرگز یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس بات کو مان لیا اور اس میں اتفاق ہوا، لیکن مسیلمہ کذاب کے موقع پر جو ہے معاملہ نہیں پیش آیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھتا تھا، ان کے بعد جب اذان دی جاتی تھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور اقامت جب کہی جاتی تھی اس وقت جو ہے اقامت میں بھی جو ہے وہی بات اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جو ہے بالکل واضح طور پر جو ہے تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس وقت جب اس کا مقامت کہی جاتی تھی اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا اور اس کی گواہی دی جاتی تھی تو وہ صاف طور پر کہتا تھا کہ جو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبوت کو جاری کرنے کی کوشش کی، اس پر صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر اس کو کافر قرار دیا اور اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس کو جو ہے ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، اور قادیانیوں سے جس وقت بھی بات کریں تو اجرائے نبوت سے پہلے جو بات ہمیں کرنی ہے وہ ہے جو ہے آخری نبی کون، اس پر تم پہلے بات کرو کہ نبوت جو ہے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی یا مرزا غلام احمد قادیانی پر مکمل ہوئی، اور دوسرا جب تمہارا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آگے جو ہے اور بھی بہت سی تفصیل ہے، جیسے جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اس آیت سے جو ہے قادیانی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہے یہاں پر کیا معاملہ پیش آیا، آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک یا بنی آدم جو ہے یہاں پر جو ہے پہلے مضارع کے ذریعے جو ہے بات جب کہی گئی ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر ہے۔ اب آپ کے بعد جو ہے بنی آدم کو خطاب ہے، یعنی جب تک بنی آدم دنیا میں موجود ہے اس وقت تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو ہے ایک قرآن کی اس آیت میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ بالکل صاف بات یہاں پر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم آیا ہے، اور اول جو ہے یا بنی آدم کا تعلق جو ہے اہبتو بعضکم لبعض عدو سے ہے، اہبتو کا مخاطب سیدنا آدم علیہ السلام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جو ہے آپ کو اور آپ کی ذریت کو جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں گے وہاں پر جتنی پچھلی آیتیں آئی ہیں وہاں پر سب میں وہاں پر جو ہے یا بنی آدم جب کہا گیا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا ہے، جو ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، یہاں پر یہ بات بھی جو ہے قرآن کی آیت یہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ چلو جو ہے یا بنی آدم سے مراد اگر تم یہ لے رہے ہو تو پھر یہاں پر یہ بات بھی تو دیکھو یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے خطاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرتا ہے تو وہاں پر امت اجابت کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور امت دعوت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان جو ہے مخاطب کرتا ہے تو یا ایھا الناس سے مخاطب کرتا ہے، اور جب جو ہے پوری بنی آدم ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے تو وہاں پر یا بنی آدم کے جو ہے بات سے نقل کرتا ہے۔ اگر جس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بات ان سے جو ہے سوال کیا جانا چاہیے کہ جب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی اگر اس آیت سے تم یہ استدلال کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تشریعی نبوت جاری نہیں ہے بلکہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے، تو اب تم نے پھر جو ہے دعویٰ خاص ہے لیکن دلیل جو ہے عام دی ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر اس کا بھی جواب دو۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل سے رسولوں کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو اما یاتینکم منی ہدن بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اب اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے شریعت کے بھی آنے کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے، تو اب پھر تم جو ہے دعویٰ جو ہے خاص کر رہے ہو اور دلیل عام دے رہے ہو، اور پھر اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا تم کیا جواب دو گے کہ جو ہے اما یاتینکم منی ہدن جب کہا گیا ہے تو وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد جو فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت اور جو ہے شریعت آتے رہے گی تو اس پر ایمان لانا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم سے اس وقت مخاطب کر رہے ہیں اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اور یہاں پر تم اس کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو پیش کر رہے ہو، تو بالکل واضح بات ہے کہ جو ہے یہ قسم کا مذاق ہے دین کے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ جو ہے
اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے من یطع اللہ ورسول کو جو ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس آیت سے بھی جو ہے قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح ہوں گے. اس آیت میں 4 درجات ملنے کا ذکر ہے. اگر انسان صدیق، شہید، صالح بن جائے تو جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو ہے مل رہی ہے. اور 4 درجات کے ملنے کا ذکر کہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قدر جو ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ قرآن کی آیت کا اگر ہم جو ہے بات اگر دیکھیں گے تو صاف طور پر یہاں پر جو ہے معیت کا ذکر فرمائے اور معیت فی الآخرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہاں پر درجات ملنے کی بات ہے تو فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے کل قیامت میں. حالانکہ جو ہے تفسیر جلالین میں اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے ذکر صاف طور پر بیان فرمایا کہ بعض یہ حدیث جو قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کا جو ہے شان نزول بیان فرمایا. بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بلند وہ بالا مقامات پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی زیارت و حاضری سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. اس کا صاف طور پر یہ بات موجود ہونے کے باوجود قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ساری باتوں کو ہٹا کر اپنی منمانی تشریحات کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جو ہے یہاں پر چونکہ جو ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی ان کی بہترین رفاقت ہو کہ اس کا صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے. اگر یہ بات ہی ہے کہ جو ہے یہاں پر انعام ملنے کی بات ہے تو اب ہم قادیانیوں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر جو امانت دار ہے قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اگر جو ہے قادیانیوں کی طرح معاملہ ہوگا تو اب ہم سوال کریں گے کتنے تاجر اب تک جو ہے نبی بنے ہیں اور کتنے جو ہے سچے تاجر جو ہے اب تک ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے. ذرا قادیانی بتائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے سچے تاجر جو ہے وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو جو ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 منصب ملیں گے تو پھر کئی تاجروں کو بھی ملنا چاہیے. جیسے تم اس آیت سے جو ہے یہ استدلال کر رہے ہو کہ نبوت جو ہے منصب ہے اور وہ ملا ہے، تو بالکل یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. حالانکہ جہاں جہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبیین کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین یہ منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی امت کو عطا فرمائے گا، تو اس کا ذکر جو ہے آپ دیکھیں گے قرآن کی دیگر آیتوں میں اس بات کا ذکر فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء. فرمایا کہ جو ہے پورے حدیث کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتانے والے اپنے رب کے پاس. یعنی جو ہے صاف طور پر یہاں پر منصب کی جب ملنے کی بات ہے صدیق اور شہداء اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لوگ یقین لائے کہ جو ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے صالحین کے ساتھ جو ہے داخل فرمائے گا. تو جہاں منصب کا ذکر ہے اس قرآن نے دوسری جگہ پر اس کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں پر اس آیت میں جب وہ قادیانی استدلال کر رہے ہیں کہ مع سے مراد جو ہے ان کے وہ منصب ملنے کی بات ہے، تو پھر قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ذکر فرمایا کہ جو ہے ساتھ میں ہونے کا، مثال کے طور پہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. تو اب یہاں پر مع کے معنی اگر جو ہے منصب کے ملنے کے ہیں اور وہی ہونے کا ہے تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جو ہے یہاں پر کیا معنی کریں گے، ان اللہ مع الصابرین کا معنی کیا کریں گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ کے معنی کیا کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں قادیانیت بس ایک دھوکے کا نام ہے اور بس لوگوں کو گمراہ کرنے کا نام ہے، ورنہ جو ہے یہ ایک قسم کا جو ہے بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے. جہاں ایک جو ہے ضعیف سے ضعیف کوئی روایت سے یا کوئی جو ہے احتمال سے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہاں پر وہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب حاصل کرنے کی کوشش کی سے، اور دعویٰ چھوٹا، شروع میں جو ہے دعویٰ آپ جب بات کریں گے تو بالکل چھوٹے انداز میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کامل اتباع کے نتیجے میں بات کریں گے، لیکن جب منصب کی بات آئے گی
تو پھر جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے یہ بھی تو دیکھیے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ بشارت دی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آنے والے ہیں، اب مرزا غلام احمد قادیانی اس منصب کو ہتھیانے کے لیے کہتا ہے کہ احمد سے مراد میں ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو ہے یہاں پر جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے، اور آپ کی جو ہے بشارت جو دی گئی ہے اس کو جو ہے اپنے لیے فٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے اور میں اس سے مراد جو ہے احمد سے مراد میں ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو ہے کس قدر جرت کی بات ہے، حالانکہ قرآن صاف طور پر فرما رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ آنے والے کون ہیں کہ جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اسم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مشہور احادیث میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی جرأت دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے بتائیں کہ جو وقت ابھی ہے یا ابھی ختم کریں؟ حضرت سبق کا وقت تو مکمل ہو چکا ہے، کچھ اشکال وغیرہ کسی کے ہوں تو اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ بہتر، ورنہ ابھی احادیث پہ جو وہ لوگ تحریف کرتے ہیں جی جی بہت لمبی بحث اور بہت جی جی حضرت اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ذلی اور بروزی نبی جو کہا جاتا ہے تو خود مرزا قادیانی نے یا خود مرزائیوں نے ذلی اور بروزی کی کیا تشریح کی ہے، اس کی مختصر سے وضاحت کروانا۔ جی ذل کو انہوں نے کہا کہ ذل اصل میں سایہ، اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، جی اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب جب آئینے میں اس نے دیکھا تو گویا کہ جو ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنی اطاعت کامل کی ہے کہ گویا کہ جو ہے وہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا، عکس کا جو ہے سارا کا سارا اتار لیا۔ اب گویا وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو خود محمد الرسول اللہ ہی جو ہے وہ ہیں جو اب مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے۔ تو وہاں پر حقیقت میں ذل کے معنی جو ہے وہ آپ کا سایہ آپ سے لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ گویا کہ نعوذ باللہ عین محمد ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ ہے اصل شرارت مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اسی طریقے سے بروز کا جو معنی ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت میں جو ہے قرآن اور اللہ کے نبی کی تعلیمات بالکل مفقود ہو چکی تھی، جس کے بعد جو ہے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ گویا کہ سورہ جمعہ کی آیت جو آخرین منہم لما یلحق بہم، اس آیت کے اندر وہ تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جیسے جو ہے ہم نے امیین میں نبی بنا کر بھیجا ہے، ایسی ہم ایک دوبارہ ہم بھیجنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی دوسری بعثت کا جو ہے دعویٰ کیا ہے۔ تو اب یہ دوبارہ جو آئے ہیں تو وہ جو ہے بروز کی شکل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ جو ہے وہ مفقود ہو چکے تھے، اب وہ دوبارہ اس کی شکل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے ہیں۔ گویا کہ یہ عین محمد ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ آئے ہیں۔ اور خود اس نے جو ہے اس کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ کے نام سے، اس میں صاف طور پر مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 157 ہے اس کا، اس میں کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بعثتیں رکھی ہیں، ایک جو ہے بعثت جو ہے جو جمالی ہے اور ایک جو ہے کمالی ہے، اور وہ جو ہے ایک جلالی ہے۔ کہتا ہے کہ جو ہے جو جمالی تھا وہ جو ہے میں ہوں، اور جو ہے جو جلالی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ مجھے جو ہے بھیجا ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا ہوں۔ یہی بات جو ہے اس نے ایک غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے کہا کہ جو ہے اس کے صفحہ نمبر 2 پر وہ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آیت ہے نازل فرمائی ہے، یہ آیت دوبارہ مجھ پر نازل ہوئی، یعنی میرے لیے نازل ہوئی
اور اللہ تبارک عروج کا دھوکہ ہے، حقیقت میں عین محمد ہونے کا دھوکہ، حقیقت میں جو ہے ان کا دعویٰ ہے اور ان کی جو ہے عقیدہ ہے۔ جی، یعنی ذلی اور بروزی یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے، حقیقت میں جی جی۔ اور کوئی اور ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو فرما دیں جلدی سے۔ السلام علیکم۔ جی، ایک ایک کر کے، ایک پہلے پوچھ لیں۔ جی حضرت، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے قادیانی کی طرف سے بھی اعتراض یہ ہو کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو کتبہ لگا ہے اس پر یہ لکھا ہے خاتم المحدثین، تو جس طرح یہ تو ہے نہیں کہ علامہ کشمیری کے بعد کوئی محدث پیدا نہ ہوا ہو، بہت سارے بھی آئے ہیں، تو جس طرح ان کو خاتم المحدثین کہا گیا اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی خاتم النبیین کہا گیا ہو، تو جس طرح ان کے بعد محدث آئے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا کیا جواب؟ یہ اعتراض بہت کرتے ہیں وہ لوگ۔ بالکل صاف بات یہ ہے کہ جو ہے اگر خاتم المحدثین ہم کہہ رہے ہیں یا خاتم المفسرین اگر کہہ رہے ہیں تو یہ ایک عام انسان کہہ رہا ہے جس کے پاس نہ کوئی غیب کا علم ہے نہ کوئی حتمی علم ہے، وہ ایک طریقے سے مبالغے کے طور پر اس کو ذکر کر رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہیں گے وہ حتمی علم ہوگی اور اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین جب کہا ہے تو وہ بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ باقی یہ جو ہے جو لوگوں کی طرف سے کہیں بات کہی جاتی ہے وہ ایک طریقے سے مبالغے کی بات ہے، لیکن انسان کا جو علم ہے اس کے مطابق انسان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے، تو کہیں اور علاقے میں عرب میں کسی اور کو کہا گیا ہے، کہیں اور علاقے میں کسی اور کو کہا گیا ہے، تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ خاتم المہاجرین حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں، اور یہ بھی جو ہے وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عباس کو جو ہے کہا کہ تم خاتم المہاجرین ہو، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگی کیا؟ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں۔ تو بات واضح ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، اللہ کے نبی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب جو ہیں اپنی ہجرت کا ارادہ کر کے اپنے سامان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلے مکہ سے، جب تھوڑی ہی دور پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ وہاں پر آ رہے ہیں اور فتح مکہ کا وہ موقع تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اللہ عنہ کو ان سے جب ملاقات ہوئی، حضرت عباس اللہ عنہ رنجیدہ ہوئے کہ میں ہجرت کے جو ہے اس مقام کو، اس کے جو ہے منصب کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو ہجرت کر کے ہجرت کے لیے نکل چکے تھے، آپ خاتم المہاجرین ہیں، اب آپ کے بعد جو مدینے سے جو ہے مکے کی جو ہجرت تھی، جو پہلی ہجرت ہے جس کا مقام و مرتبہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، وہ ہجرت کے اندر آپ آخری مہاجر ہیں، اب آپ کے بعد کوئی مہاجر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے دھوکے ان لوگوں کی طرف سے یقیناً دیے جاتے ہیں۔ جی حضرت، جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال فرمائیں دوسرے ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، سوال یہ ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق یوں کہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، ایک دعویٰ ان میں سے یہ بھی تھا، تو اب یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق یہ فریب کرتے ہیں کہ وہ اب نہیں آ سکتے، وہ نہیں ہیں، یا ان کو وہ وفات پا چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ایک حدیث ہے کئی فتح علی کو امت انا اولها وآخرها عیسی ابن مریم، تو عیسی ابن مریم میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جوڑا ہے، تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف مسیح موعود ہونے خود دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس نہیں آ سکتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ جواب بہت آسان سی بات ہے کہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی، سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا تعلق ہے؟ کہ جو بحث کا موضوع بناتے ہیں قادیانی، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہر بحث کا جو ہے موضوع یہی ہوتا ہے، جب بھی وہ بات کریں گے اسی موضوع پہ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی بات وہ یہی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، چلو بھائی ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں چل انتقال ہو گیا۔ تو اب اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا اگر مان لو انتقال ہو گیا تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم کیوں جو ہے اس بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے ہیں
تو وہ ان کا مثل ہے اور وہ میں ہوں. یہ ہے ان کی اصل شرارت کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کو خالی کرنا اور پھر اس منصب پہ اپنے آپ کو فائز کرنا. یہ ان کی شرارت ہوتی ہے کہ جو ہے اس منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں. دوسری بات, اس سلسلے میں اگر ہم جو ہے ان کے مرزا قادیانی کی جو ہے کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس قدر تضاد ان کے اندر ملتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ پہلے جب آپ دیکھیں گے تقریباً 51 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لانے والے ہیں, اور اس نے اپنی کئی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لانے والے ہیں. لیکن جب خود اس نے جو ہے دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پہلے اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اب پھر اس کے بعد آگے بڑھیے, اس کے بعد کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہیں آئیں گے تو ان کے مثل کوئی آئے گا اور وہ مثل میں ہوں. پھر کہا کہ جو ہے جب علماء کرام کی طرف سے اعتراض ہوا اور قرآن کی آیات کی جو اس نے پہلے پیش کی تھی دلیل کے طور پر وہ پیش کی گئی تو کہا کہ جو ہے نہیں میں نے مسیح موعود یعنی جو آنے والے جن کا وعدہ کیا گیا وہ نہیں ہوں بلکہ ان کا مثل ہوں. یہاں تک کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 200 پر وہ کہتا ہے کہ اے علماء دین اور مفتیان شرح متین, میری ان معروضات تم غور سے سنو کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں مسیح موعود ہوں, بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں مسیل موعود ہوں, یعنی مسیح کی طرح ہوں, مسیح موعود نہیں ہوں. اور کہتا ہے کہ جو مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں وہ مفتری اور کذاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اوپر مسیح موعود ہوتا ہے, تو اس کا مطلب سارے قادیانی مفتری اور کذاب ہیں, اور خود مرزا قادیانی بھی مفتری اور کذاب ہے کیونکہ بعد میں جا کر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اور سب سے بنیادی اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ بعد میں اس نے اپنی حقیقت وحی جو کتاب لکھی, بالکل آخر میں جو کتاب لکھی, اس نے ایک فتویٰ دیا اور کہا کہ اب جو بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتا ہے اور وہ دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک عظیم ہے. کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ مشرک عظیم ہے. گویا کہ وہ خود 51 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی اپنے فتوے کی روح سے مشرک عظیم تھا. اب اس سے اندازہ کریں کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو فتویٰ ہے کہ اب جو ہے جو دعویٰ کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور دوبارہ آنے والے ہیں, تو گویا کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی 51 سال تک مشرک تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین, ظالمین جو ہے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے, مشرک اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے, تو نبوت مل ہی نہیں سکتی. تو اس کا معلوم اس کا خود مطلب یہ ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے فتوے کے روح سے ہی خود مشرک ہے اور نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی عنوان پہ رات کا سبق بھی ہے انشاءاللہ, رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام, اسی عنوان پہ مکمل رات کا سبق ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد توصیف مولانا سے ملاقات بھی ہے میری حیدرآباد میں, مفتی شاکر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, بہت معذرت کے ساتھ لیکن یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے شاید میں سوال کے اس میں جو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, ایک صاحب آ گئے تھے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کسی نے سوال شاید کر بھی لیا ہو, اگر ہو گیا ہے تو بھی تو کوئی بات نہیں. اصل میں 2 جگہ پر مجھے محسوس ہوا کہ شاید جو قادیانیت کے اوپر جو گفتگو کا انداز تھا وہ ذرا سا مجھے وہ ہوا. ایک جیسے ایک تو وہ ایک جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قادیانیت کی جو ہے یہ اجرا کی نبوت کے جو ہے اجرا کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں جو ہے آ کر کے جب ان سے پوچھو کہ مطلب یہ اور نبی کہاں ہے تو پھر وہ خالی آ کر کے قادیانیت پر رک جاتے ہیں. یہ ایک جب یہ گفتگو کی ایک اس میں, اور جو ذلی نبوت کا جو دعویٰ ہے ان دونوں جگہوں پر بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید تسلیم والا انداز تھا کہ مطلب وہ ذلی اور تشریح وغیرہ وغیرہ نبوتوں کی تقسیم کرتے ہیں, اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ذلی نبوت ہے تو اس کی دلیل دو, تو یہ چیز میرے خیال سے آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے تو شاید تھوڑا سا اور وہ ہو جائے گا کہ شاید یہ شاید ہو سکتا ہے سبق کے دوران کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ کے وہ نہ ہو. آپ حالانکہ رد موجود ہے, ہمارے اکابر نے ذلیت کے اوپر یہ سب چیزوں پہ رد کیا ہے, لیکن اعلیٰ سبیلی تسلیم والی بات نہیں ہے. یہ ذلی نبوت والے معاملے میں تو آپ نے پوری طریقے سے تقریباً یہی الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ اچھا ذلی نبی ہے تو ذلی نبی ہونے پر دلیل قائم کرو, یہ الفاظ آپ کے اس طرح کے کچھ تھے. جی اصل میں معاملہ یہی کہ بات سمجھانے کے لیے ان کو
جو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی تم جو بحث کر رہے ہو اس بحث کا مقصد کیا ہے، ذلی کہہ رہے ہو، بروزی کہہ رہے ہو، تو یہ بحث کا موضوع ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اصل جو پوائنٹ بولنا ہے ان سے بات جو کرنا ہے وہ یہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری، یہ بحث میں اس کو بتا رہا تھا کہ بھائی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی آخری ہے، اس کی بحث اصل میں ان سے کرنا چاہیے، یہ اصل میں وہاں پر بتانا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہتر ہے، کسی اور کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے فرما دیں تاکہ پھر سبق ختم کیا جائے۔ الحمدللہ ابھی کا سبق بڑا عمدہ رہا ہے اور تمام حضرات بہت مطمئن بھی ہیں اور بہت سارے نوٹس تقریباً سبھی نے لکھے ہیں، ہم نے بھی لکھے ہیں، بڑا تشفی بخش درس ہوا ہے۔ امید ہے کہ تمام حضرات مستقل تمام دروس میں شرکت فرمائیں گے، تو جب دروس کا یہ سلسلہ ختم ہوگا تو مجموعی طور پر سب کو بہت زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ تمام حضرات اس کی پابندی فرمائیں، اور شام کا جو سبق ہے وہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ قادیانیت کا اہم اور بنیادی نقطہ ہے، جیسے کہ حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمایا، قادیانی جب بھی بات کریں گے، کہیں بھی کسی سے بھی بات کریں گے تو ان کا سب سے پسندیدہ موضوع ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ اور اس مسئلے کو اگرچہ ہمارے لوگ چھیڑنے سے منع کرتے ہیں کہ اس پہ بحث نہ کی جائے، عوام اس بات کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہیں اگر پھنس جائے یا بات کرنی پڑے تو کچھ ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، اور شرعی نقطہ نظر کیا ہے اور ان کے اشکالات کیا ہیں، ان کے وساوس کا دفعیہ اور رد کیا ہے۔ تو رات کا جو سبق ہوگا انشاءاللہ بہت اہم ہوگا۔ حضرات جو ہے اس عنوان پہ کچھ پڑھ بھی لیں، اور کچھ اشکالات اگر پہلے سے ہوں ذہن میں تو اسے بھی نوٹ فرما کے رکھیں، اور رات کا سبق سننے کے بعد پھر کوئی نئے اشکال سامنے آئے تو اسے بھی نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ ان کے بھی رات میں جواب دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور احقاق حضرت استاد محترم کا پھر سے ایک بار تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حضرت کو اس محاذ پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس محاذ پر ختم تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر دامے درم سخن اللہ رب العزت ہمیں اپنا جان مال لگانے کی توفیق نصیب